اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی۔ اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، سرکار کے گھر جیسا کوئی گھر ہوگا دنیا میں؟ سب سے اعلیٰ و عرفہ سرکار کا گھر، اور اس ایک گھر کے ایک نور حضرت علی بھی ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ میک پر حضرت اللہ مفتی کبیر احمد صاحب۔ معزز لائق احترام سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبیہ النبی الامین الکریم۔ وہیں پر رکھو موبائل کو، ادھر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الوداع والکرم وعلیہ الکرام نیہ الکریم دارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ سب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک سیدی یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جتنی زیادہ نیتیں کر لو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نیت کرنے میں جاتا کیا ہے، ثواب میں بڑھوتری ملے گی۔ ایک عبادت کیجئے، ایک عبادت میں ہزاروں ثواب۔ نیتیں کرتی رہیے۔ مسجد میں آؤ تو نیت کر لو کہ علم دین سیکھیں گے تو قدم قدم پر ثواب ہے۔ مسلمان بھائیوں کی خیریت معلوم کریں گے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں گے، خیر خبر معلوم کریں گے، کوئی پریشان حال ہوگا تو اس کی مدد کریں گے، اس کی دل کی فریاد سنیں گے، اس کے درد سنیں گے، اس کے آنسو پوچھیں گے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کو سہارا دیں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ صرف مردے کو کاندھا دینے پہ ثواب ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور وہ کاندھا کتنا ملتا ہے بھائی، اتنا چانس ہی کتنا ملتا ہے، مسجد سے لے کر قبرستان تک۔ زندگی میں بھی کاندھا دینا سیکھو، زندوں کو کاندھا دینا سیکھیے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک، کون؟ اللہ پاک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ حدیث پاک اپنے دل پہ نقش کر لو۔ رسول کونین فخر دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جب تک کوئی اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا۔ کیا صاحب انعام ہے اللہ کی طرف سے؟ تو یہ گانٹھ باندھ لو کہ ہم کو اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ اور ایک یہ بھی حدیث شریف ہے کہ تم اپنے لیے پسند کرو، جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ جو تم کو پسند ہے، جو آرام تمہیں پسند ہے، وہی آرام اپنے مومن بھائی کو دینے کی کوشش کرو۔ جو جس چیز سے تمہیں پریشانی ہے اس میں ہی اپنے مومن بھائی کی پریشانی بھی دیکھو۔ تو جب یہ حدیث پاک ہم اپنے دل میں بسا لیں گے تو کبھی بھی کسی کو ہم پریشان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
کیونکہ ہر بندہ اپنے لیے پریشانی نہیں چاہتا ہے، ہر بندہ اپنے لیے پریشانی نہیں چاہتا، آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ تو یہی اطمینان، یہی سکون ہم دوسرے مسلمان کے لیے بھی سوچتے رہیں۔ چلیے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن جن کا میں مولا ہوں، جن جن کا میں مولا ہوں۔ اب آؤ اس کو اور قرآن شریف سے آسان کرتے ہیں۔ رب کائنات نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب سنو حضور پاک کا ارشاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، علی بھی اس کے آقا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندیاں ہیں، کیا اونچائیاں ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ رب کی نعمتیں ہیں جسے وہ عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ، اب اس کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر شریف میں فرمایا، اور حضرت علی اس سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ 33 سال۔ ماشاءاللہ 33 سال عمر شریف ہے۔ ابھی قاری صاحب نے بھی بتایا، مجھے بھی بتانا تھا، حضرت علی جب پیدا ہوئے تو آنکھ ہی نہیں کھول رہے، آنکھ نہیں کھول رہے، اور دودھ بھی نہیں پی رہے۔ وہ کافروں نے یہ مذاق بنانا شروع کر دیا کہ ابو طالب پہ اگر بچہ ہوا ہے، وہ بولتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، نہ منہ کھولتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ کرتے کرتے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرمایا، لاؤ بچہ ہماری گود میں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا۔ سبحان اللہ، کیا قسمت ہے حضرت علی کی۔ حضرت علی گود میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا تھوک شریف نکالا، اور جیسے ہی حضرت علی کے منہ پہ رکھی ہے انگلی کو، حضرت علی چوسنے لگے، پوری طاقت سے چوس رہے ہیں۔ چوستے چوستے ہی حضرت علی نے آنکھیں بھی کھول دیں۔ یہ حضرت علی کی خاصیت ہے کہ سب سے پہلے کائنات میں کسی کا درشن کیا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو حضرت علی کے منہ میں چیز گئی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھوک شریف ہے، لعاب دہن شریف ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ سب سے پہلے دیدار کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت علی کو جس علم کا میں شہر ہوں، اسی شہر کا حضرت علی کو دروازہ بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پوری حدیث پاک کچھ اس طرح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی نیو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کی دیواریں حضرت عمر فاروق ہیں، اس کی چھت عثمان غنی ہے، اور اس کا دروازہ مولا علی ہے۔ پوری حدیث پاک یہ۔ الحمدللہ ہم یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ جیسے مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی ہے اسی طرح سے اسی راستے پر ہم سب چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کتنے فرقے؟ 73، 73 فرقے ہو جائیں گے۔ ایک ہی فرقہ، ایک ہی گروپ جنتی ہوگا، ایک ہی جماعت نجات یافتہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ اس کی کچھ علامتیں بتا دیں، نشانیاں بتا دیں۔ 73 فرقے ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ ہم کیسے سمجھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فرقہ، جو گروپ میرے اور میرے گھر والوں، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت ہی وہ گروپ ہے، وہ جماعت ہے جو رسول کریم کی منشا و مرضی ہے اسی کے حساب پر، پورے طریقے پر 100% یہی فرقہ صادق و مصدوق آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں،
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ناو ہے اور نجم ہے اطرت رسول اللہ۔ یہ دو حدیث پاک کا کمبینیشن کیا اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شاعری یا تو قرآن پاک کا ترجمہ ہوتی ہے یا حدیث پاک کا مفہوم ہوتی ہے یا پھر کسی بزرگ کے واقعہ کی طرف وہ اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور میرے گھر والے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان میں اس کشتی میں آ جائے گا، جو ان کے دامن سے چمٹ جائے گا، وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ دوستو پہلے کشتیاں ستاروں سے چلتی تھیں، آج سیٹلائٹ کا دور ہے، اس ستاروں کا کام سیٹلائٹ سے ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں یہ اوپر جو ہیلی کاپٹر چلتے ہیں، ایروپلین چلتے ہیں، ان کے روڈ بھی الگ الگ ہیں صاحب، الگ الگ ہیں، سب کے روڈ ہیں۔ یہ کام پہلے ستاروں سے لیا جاتا، اب بھی ستاروں کی مدد سے اس کو ڈیولپ کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ جنت کے لیے، کامیابی کے لیے میرے صحابہ بھی ضروری ہے اور میرے گھر والے بھی ضروری ہیں۔ دونوں کی جب محبت ہوگی تب ایمان صحیح حالت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے وہ میرے پاس 2 مرتبہ اسے آنا پڑے گا۔ کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام کو کچھ یہ بات عجیب سی لگی کہ حضرت علی تو حضور سے بھی آگے بڑھنے لگے ہیں۔ بات پہنچ گئی حضور کے دربار میں کہ یا رسول اللہ، حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا اس کو علی کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا، اس کو علی کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی جماعت میں، آئے علی آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے ہر سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال پوچھنے والے کو معلوم نہیں ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح سے سن لیں، بہت کام بات آئے گی آپ کی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا، آپ سوال پوچھے، جبرائیل علیہ السلام سے بھی آپ نے پوچھا بھائی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ابھی امام آپ سے، آپ کا امام پوچھے کہ ثنا سناؤ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ امام کو ثنا پتہ نہیں ہے۔ ٹیچر اگر اپنی اسٹوڈنٹ سے کوئی سوال کرے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ٹیچر کو وہ آتا ہی نہیں ہے، پبلک کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تم نے ایسا ایسا کہا، تو کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ایسا کہا، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ہی کہا ہے، یہ تو میں آپ کا کہے ہوئے کو ہی بیان کیا ہے، میں نے دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ کہا سمجھائیے ان لوگوں کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کی چھت ہیں اور مولا علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ تو آپ نے فرمایا ہے۔ کہ یا رسول اللہ جب آپ سے کوئی ملنے آئے گا تو کدھر سے آئے گا؟ چھت پہ کود کے آئے گا کیا؟ دروازے سے تو آئے گا بھائی میرے۔ اور جب واپس جائے گا تو دروازے 2 مرتبہ ہو گئے، 2 مرتبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا علی کو اس کے پاس 2 بار آنا پڑے گا۔ علی علم کا دروازہ ہے اور حضور علم کا شاعر ہے۔ جب بندہ شہر میں آئے گا تو گیٹ کے ذریعے آئے گا، دروازے کے ذریعے آئے گا، جب واپس جائے گا پھر بھی دروازے سے ہو کے ہی جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ خوش ہو گئے، سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے یہاں پر کافی اولادیں ہوئیں اور قحط پڑ گیا، بڑی پریشان، تنگی کا عالم آ گیا، تنگی کا عالم آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ حضرت ابو طالب کے بیٹوں کو بانٹ لیتے ہیں۔ تو ابو طالب کے پاس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ایک بچہ ہمیں دے دو، ایک بچہ ہم تمہاری پرورش کریں گے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھی سیکھو، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا سیکھو۔ جب کچھ بیان سنو تو اس سے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ اور دل میں تہیہ کر لو حضرت علی کا ذکر چل رہا ہے، حضرت علی ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، حضرت علی موجود ہے اس محفل میں۔ اللہ والوں کے لیے کوئی دوری اور نزدیکی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کا سمجھنا دوستو آج اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا۔ اگر میرا یہ پروگرام لائیو چلتا ہوتا تو اگر پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے ایک ساتھ تو مجھے دیکھ سکتی کہ نہیں دیکھ سکتی تھی؟ ارے بھائی اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اب تو سمجھانا بہت آسان ہے نا۔ اگر میری تقریر لائیو چل رہی ہوتی تو پوری دنیا ایک ساتھ مجھے دیکھ سکتی کہ نہیں دیکھ سکتی؟ جب مجھے پوری دنیا، چاہے وہ ایمان والے ہو غیر ایمان والے ہو،
ایک وقت میں پوری دنیا مجھے دیکھ سکتی ہے، تو پھر حضرت علی پوری دنیا کو ایک وقت میں دیکھیں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ تو عقیدہ رکھو یہاں ہمارے مولا علی موجود ہیں، اور دل میں پرامس کرو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ کی بایوگرافی کو، آپ کے جیون کو، آپ کی ہسٹری کو اپنے اندر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ اور ثواب بڑھ جائے گا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بھی اب تم سے کوئی یہ بات کہے کہ اللہ والے سب کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کا خردنی علی حکم اتصالی۔ حضرت مولا علی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، حضرت مولا علی کی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد فرماتے ہیں کہ اگر کیا فرماتے ہیں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے دیکھے۔ تو آج آپ پوری دنیا کو کر لو دنیا مٹھی میں، آج یہ موبائل پوری دنیا ہے، جب چاہو جہاں چاہو وہاں دیکھ لو۔ جب ایک بندہ موبائل کے ذریعے ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ والا اللہ کی عطا سے، اللہ کی طاقت سے ساری کائنات کو دیکھ لے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں سب سے پہلے حضرت مولا علی نے حضور کی زیارت کی۔ سب سے پہلے حضرت علی کے منہ میں کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے مگر پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی۔ حضرت مولا علی کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے، حضور کے سامنے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! جس کی پرورش خود نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو تو وہ تو علم کا دروازہ ہوگا ہی ہوگا، علم کا دروازہ ہوگا ہی ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا فاران کی چوٹی سے تو لوگ ادھر ادھر دائیں بائیں ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ تم نے جو بنا رکھے ہیں پتھروں کے، لکڑیوں کے، کاکا کے، یہ سب جھوٹے ہیں، انہیں نہ پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، آخری نبی بن کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ تم سب 36 کروڑ یہ جو لیے پھر رہے ہو یہ سب بیکار ہیں۔ لوگ دعویٰ کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا کون میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی بچپن میں ہے، ٹانگیں کمزور ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو اب میں آپ کو یہ بھی تھوڑا ایکسپلین کر دوں، سمجھا دوں۔ کوئی کہتا ہے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے حضرت سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، کوئی کہتا ہے مولا علی ایمان لے کر آئے، کوئی کہتا ہے حضرت زید ایمان لے کر آئے۔ اس میں تطبیق کیسی ہوگی؟ تو سنیے، جوانوں میں سب سے پہلے وہ ایمان جو لے کر آئے ہیں وہ صدیق اکبر لے کر آئے ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر جو آئی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان وہ لے کر آئی ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لے کر آئے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لے کر آئے ہیں۔ کوئی دقت نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے خدیجہ الکبریٰ ایمان پہلے لے کر آئیں وہ بھی سچ بولتا ہے، جو یہ کہتا ہے صدیق اکبر پہلے ایمان لے کر آئے وہ بھی صحیح بولتا ہے، جو یہ کہتا ہے مولا علی سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ بھی صحیح بولتا ہے، جو کہتا ہے حضرت زید بن حارثہ ایمان سب سے پہلے لے کر آئے وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ بات سب کی صحیح ہے، سمجھنے کا پھیر ہے۔ پھر سے میں سمجھا دیتا ہوں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب مومنوں کی ماں۔ جوانوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے غلام کیا ہے؟ وہ تو ہمارے آقا ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا مقام ہے صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ سچ ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انشاءاللہ کل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیل کے ساتھ ہم بیان سنیں گے۔ بہت مختصر سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کچھ ہے تمہارے پاس؟
یہ سن لو، اپنے اپنے دماغ صحیح کر لو سب لوگ، سمجھے؟ تمہارا امام بھی صحیح کر رہا ہے، تم بھی صحیح کرو۔ یہ دہیج بہیج کا آج معاملہ بڑا خراب ہو رہا ہے، میرا دل روتا ہے اندر سے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ دہیج بہت تباہی مچا رہا ہے، یہ دہیج کا لالچ بہت زیادہ تباہیاں مچا رہا ہے، اتنی تباہیاں مچا رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں، ایمان جا رہا ہے ان کا، جہنم کی حقدار ہو رہی ہیں، ان کی دنیا بھی جہنم بن رہی ہے اور آخرت تو جہنم کی ہوگی۔ یہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل نکالیں گے تو اس کی جڑیں جا کر دہیج کے لالچ میں جم رہی ہیں، دہیج کے لالچ میں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور یہ ہمارے علاقے بہڑی کا بڑا معاملہ چلا، سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ وہاں سے یہ غیر مسلمان اس نے نام رکھ لیا اور شادی ہو گئی، شادی کے وقت ایک آدھ دن پہلے ہی پتہ چلا، بوال کٹ گیا۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، جب بھی شادیاں کرو بہت چھان پھٹک کے، اگر اپنی رشتہ داری میں ہوئی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اجنبی سے کرو، آدھار کارڈ ضرور دیکھو، یہ میں بتا دے رہا ہوں، آدھار کارڈ ضرور چیک کرو اور اس کی پوری چھان بین کرو۔ یہ گڑیا گڈوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے، اور زندگی بھر کا رشتہ اگر نکاح صحیح نہیں ہوا تو زندگی بھر زنا ہوگا، زنا، اولاد وہ بھی غلط، جہنم کے حقدار، زندگی بھی برباد۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سامان دیا، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جرا تھی، جرا کیا ہوتی ہے؟ آج بلیٹ پر جو کچھ چلتی ہے نا، پہلے وہ زنجیروں والا لباس چلتا تھا، وہ بیچا، اس سے کچھ سامان لے کر آئے، اس سے کچھ سامان اکٹھا کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، سادہ سمپل سا۔ اور نکاح تو آج ایسا بنا لیا صاحب، اتنا آسان نکاح ہے شریعت میں، اتنا آسان ہے کہ ابھی آپ کسی نوجوان کو پسند کرو، اور پہلے لڑکے بھی صاحب مسجد میں پسند کیے جاتے تھے، لڑکے مسجد میں پسند ہوتے تھے۔ جو لڑکا 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، پرہیزگاری اس کے نظر میں ہے، اس کی نظر میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں، غیرت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو ایماندار ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کا بھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں واقعات ایسے ایسے آپ کو سناؤں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سنیے، ان کے والد کا، ان کے والد کے لیے بادشاہ اپنی لڑکی دینے کو تیار تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب کہتے ہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے ایسی یہ بیوی مل جائے کہ اس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ مجاہد اسلام پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ان کے باپ، اور ہوا بھی ایسا ہی، بادشاہ اپنی بیٹی دینے کو تیار تھا۔ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج ہمارا جو معیار ہونا چاہیے وہ بچے کی، لڑکا یا لڑکی کی پرہیزگاری ہونا چاہیے، اللہ دینے والا ہے، ہاتھ پیر سلامت دیکھو، پرہیزگاری دیکھو۔ بہرحال ٹاپک سے میں ہٹ نہ جاؤں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سادہ سمپل نکاح ہو گیا۔ دوستو مکان بھی کسی دوسرے نے دیا ہے، مکان بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضور کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے ہیں، اور جب تک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کے بعد اگرچہ آپ نے 8 نکاح اور کیے، وقتاً فوقتاً 8 نکاح اور کیجیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 بیٹے ہیں، 17 بیٹیاں ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا، اللہ اکبر، طاقت، جو کام 40 صحابہ کرام نہیں کر پاتے تھے مولا علی اکیلے کر دیا کرتے۔ باب خیبر کا گیٹ، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو ہم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ سے رب کائنات اس خیبر کو فتح فرمائے گا۔ صحابہ کرام رات بھر سوئی نہیں، پتہ نہیں کس کا نمبر آئے گا، کس کا نمبر، رات بھر دعا کرتے رہے اللہ ہمارا نمبر آ جائے، ہمارا نمبر آ جائے۔ میٹنگ ہے، سارے صحابہ کرام اونچک اونچک کے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں حضور ہمارا نام لے لیں، حضور ہمارا نام لے لیں، اونچک اونچک کے دیکھ رہے ہیں، اونچک اونچک کے دیکھ رہے ہیں، جھنڈا ہمیں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا، سب کے اٹینڈنس لی، فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ دیکھو نا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو، بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ پہ آج کی جنگ فتح ہونی ہے، جس کو پرچم اسلام ملنا ہے، وہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک دوا لگائی۔ کون سی دوا؟ جو دنیا کے طبیبوں کے پاس نہیں ہے، جو دنیا کے حکیموں کے پاس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن نکالا، سبحان اللہ،
اپنا تھوک شریف نکالا, مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا, ساری پریشانی ختم ہو گئی اور اتنا تیز نظر آنے لگا. کافر کہاں ہے, کدھر حملہ ہونا ہے, کدھر اٹیک کرنا ہے, کدھر چھاپا مارنا ہے, میمنہ کو کب تحس نحس کرنا ہے, میسرہ کو کب تحس نحس کرنا ہے, اور جو مائنڈ باڈی ہے اس کو کب تحس نحس کرنا ہے. ایسی تلوار چلائی حضرت علی نے. اللہ اکبر. جو دروازہ, جو گیٹ 40 صحابہ کرام اکیلے نہیں اٹھا سکتے, مل کر نہیں اٹھا سکتے, وہ مولا علی نے اٹھا لیا. ایسے اٹھائے ہوئے ہیں صاحب جیسے کہ قلم ہو ہاتھ میں, ایک ہلکی پھلکی ڈائری ہو ہاتھ میں, اٹھائے ہوئے ہیں. خالی اٹھایا نہیں, اس کو ڈھال بنا لیا. ایک ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے اور ایک ہاتھ سے گیٹ اٹھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پکڑا اور اٹھا کے پھینک دیا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور یہ مرتبے ہیں, یہ شان ہے اور یہ شوکت ہے. اتنا تیز دماغ حضرت علی کا, فیصلہ چٹکیوں میں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق فیصلے میں, عدالت میں مشہور ہیں, مگر حضرت عمر فاروق بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے تو حضرت علی کو پاس میں بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے حضرت عمر کے پاس علم نہیں, بے حساب علم ہے, مگر بیٹھاتے تھے. حضرت مولا علی کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں, لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اگر علی نہ ہوتے, یہ آپس کی محبت ہے. اور ایک بد مذہب شیعہ یہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان فرماتے ہیں, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت علی کیسے فیصلے کرتے تھے. ایک مرتبہ دو مسافر جا رہے ہیں اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے. وہ آپس میں بیٹھ گئے کھانا کھانے کو. اچانک ایک مسافر آ گیا, اس سے بھی کہا بھیا تم بھی کھا لو, بھوک بھی اسے لگ رہی, کوئی بات نہیں مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, اچھا کیا تم نے بلا لیا. اب 8 روٹی ہیں, کھانے والے 3 ہیں. کھانے والے 3 ہیں. ایک روٹی کی 3 ٹکڑے کیے, یہ ٹکڑے بنے گئے کتنے بنے, 24 بن گئے. ایک بندے پر 8 ٹکڑے آئے. اب انہوں نے جب تینوں نے مل کے روٹی کھا لی, 8 روٹی کھا لی, تب اب جب مسافر چلا تو اس نے 8 درہم دیے کہ بھائی صاحب لو تم نے ہماری خاطر کی, اب ہم تمہیں نذرانے کے طور پر 8 درہم دے رہے ہیں, آپس میں تقسیم کر لینا. اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا بھائی دوسرے والے سے, اپنے ساتھی سے, کہا تیری 3 روٹی تھی تو 3 درہم لے لے, میری 5 تھی میں 5 لے رہا ہوں, حساب برابر ہو جائے گا. تو اس کی ہو گئی نیت خراب. بولا ہے ایسے کیسے ہو جائے گا, برابر برابر بانٹو, برابر برابر بانٹو. میں کہا عجیب آدمی یار, میری 5 روٹی تو مجھے 5 لینے دے, تیری 3 روٹیاں تو 3 لے لے. بولا نہ بھیا برابر برابر بٹے گا. تو اچھا, تو کہا چلو مولا علی کی بارگاہ ہم چل رہے ہیں, وہیں پر فیصلہ کروائیں گے. حضرت مولا علی کو پوری اسٹوری سنائی. کہ حضرت ایسا تھا 5 روٹی میری تھیں اور 3 روٹی اس کی تھیں, 3 لوگ, ایک مسافر آ گیا, 3 لوگوں نے مل کے کھائیں, اس نے ہم کو دے دیا 8 درہم. اب میں 5 لے رہا ہوں, اس کو 3 دے رہا ہوں. مولا علی اس سے بولے جس کو 3 مل رہی تھی, بولا ایسا ہے اسی میں بھلائی ہے, تو 3 لے لے, فائدے میں ہے. تو کہنے لگا حضرت علی آپ ایسا فیصلہ کر رہے ہیں, اب برابر کا فیصلہ کر دو. حضرت علی بول رہے ہیں فائدہ اسی میں ہے, 3 لے لے, فائدے میں ہے تو. بولے نہیں حضرت آپ تو فیصلہ کریے, اب فیصلہ کروں گا تو نقصان میں رہے گا تو. نہیں, بولے حضرت مجھے فیصلہ چاہیے. کہا ٹھیک ہے فیصلہ کر لیتے ہیں. کہا تیری روٹی 3 تھیں, اس کی روٹی 5 تھیں, یہ 24 ٹکڑے ہوئے, 8 8 ایک پر آ رہے ہیں, تو نے اپنے 8 کھا لیے. کہا ہاں. اور تیری 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنے کتنے, 9, تو نے 8 اپنے کھا لیے پورے. تو اس مسافر نے تیرا ایک ہی ٹکڑا تو کھایا ہے, تیرا ایک ٹکڑا کھایا ہے, باقی 7 ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے کھائے ہیں. تو لہذا تیرا ایک ٹکڑا کھایا ہے, تجھ کو 1 ہی درہم ملے گا. پکڑ, فیصلہ یہ ہے, فیصلہ یہ ہے. اگر تو فیصلہ ہی چاہ رہا ہے تو منہ اپکائے بیچارے رہ گئے. سمجھے کہ نہیں سمجھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا, پہلے غلام چلتے تھے, لوگوں کی بکری ہوتی تھی, بیچے جاتے تھے لوگ. سمجھے کہ نہیں سمجھے. تو ایک مرتبہ ایک آقا نے اپنے لڑکے کو اور غلام کو کہیں بھیجا, کسی شہر میں بھیجا, اور رستے میں غلام کی نیت ہو گئی خراب. غلام نے دعویٰ یہ کر دیا میں آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے. آقا کے لڑکے کو, اپنے مالک کے لڑکے کو بولنے لگا یہ غلام ہے میرا.
لڑتے رہے جھگڑتے رہے، مولا علی کی بارگاہ میں فیصلہ پہنچا، دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، غلام بھی کہتا ہے مالک ہوں، جو مالک کا بیٹا ہے وہ بھی کہتا ہے مالک ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اچھا، حضرت علی فرماتے ہیں اپنے جو خادم خاص تھے قمبر، حضرت قمبر سے کہا، پہلے کہا دونوں ایسا کرو جیسے کہ گیٹ کھلا تو کھڑکیاں ہیں، کھڑکیاں، ایک گیٹ، ایک ہول بنایا دیوار میں، کہا تم دونوں اپنے گردن اس میں ڈال دو، ایک ہول بنایا، چھید بنایا دیوار میں، اور کہا تم دونوں اپنی گردن اس میں ڈال دو، گردن ڈال دی۔ اب اس کے بعد حضرت مولا علی نے فرمایا قمبر ہماری تلوار لے کر آؤ۔ جب تلوار لائی گئی اور دونوں کے سر تو دیوار کے اندر ہے نا، حضرت مولا علی نے کہا قمبر غلام کی گردن مار دے، غلام کی گردن مار دے۔ تو بولا حضرت علی ہے، ان کی نگاہ بڑی تیز ہے، غلام جو اصل میں غلام تھا وہی سمجھا گردن تو میری کٹے گی، وہ فوراً گردن باہر نکال دی، اور بولے حضرت گردن مت کاٹیے، میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ چٹکیوں میں فیصلے فرماتے تھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آخری بات پہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزہ رکھا گیا، ہوا کیا تھا، امام حسن حسین کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، منت کے روزے مانے تھے، اس کا ذکر سورہ دہر 29 پارے میں ہے۔ روزہ رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ محنت والی کرتے تھے، پورے دن کام کرتے تھے تو مشکل سے 2-3 درہم لگتی تھی۔ تو کام کرنا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو میرے بھائیوں کوئی غلط نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہیں بڑی بڑی جاب ملنی چاہیے، اچھی والی جاب ملنی چاہیے، چھوٹے موٹے کاروبار کو، چھوٹے موٹے کام کو آج ہم کیا ہے گھر پہ بیٹھے رہیں گے، روٹیاں توڑتے رہیں گے، کھٹیاں توڑتے رہیں گے، سمجھے کہ نہیں سمجھے، مگر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کوئی بھی کام ہو، ناجائز کام نہیں ہو، جائز کام ہو، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کام کیا، پورے دن مزدوری کی، آٹا خرید کے لائے، 5 روٹیاں بنی، کتنی؟ 5 روٹیاں بنی۔ اب آپ یہ سوچئے آدمی کا دن بھر کا روزہ ہو اور بالکل افطاری سامنے رکھی ہو، اور افطاری سامنے سے کوئی اٹھا کے لے جائے تو کیسا لگے گا آپ؟ سچویشن ذرا کریٹ کیجئے۔ بالکل اذان ہونے والی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فضہ ہیں، حضرت مولا علی کی کنیز ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ 5 لوگ ہیں، ایک ایک روٹی یہ سب کی ہے۔ اچانک دروازے پر کسی نے نوک کیا، دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ حضرت مولا علی کے گھر والوں نے ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے اسے دے دیں، ساری روٹیاں آپ دیکھیے، پورے دن کا روزہ، اور حضرت علی نے پورے دن مزدوری کی ہے۔ دوسرے دن کو انہوں نے کیا کرا، پانی پی کے افطار کر لی اور پانی ہی سے سحری کر لی۔ دوسرے دن کو پھر صاحب حضرت علی محنت مزدوری سے پھر لے کے آیا آٹا، روٹیاں بنی، پھر ہو گیا افطاری کا ٹائم، افطاری کے ٹائم پھر کسی نے آ کے دروازے پر کھٹکھٹا دیا، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ مولا علی کے گھر والوں نے ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دیں۔ اب صاحب تیسرا روزہ شروع ہو گیا پانی سے، افطاری بھی پانی، سحری بھی پانی۔ تیسرے دن کو پھر مولا علی محنت مزدوری سے لے کے آئے، پھر 5 روٹیاں بنی، پھر کسی نے عین ٹائم پر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں اسیر ہوں، ابھی قید سے چھوٹا ہوں، لوگ میری مدد نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر جاؤ، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، بڑا لجپال گھرانہ ہے، بڑا سخی گھرانہ ہے۔ حضرت مولا علی کے گھر والوں نے پھر تیسرے دن بھی ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے اس قیدی کو عطا فرما دیں۔ سورہ دہر میں 29 پارے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، یسیر کو، اور وہ فرماتے یہ ہیں کہ ہم کھانا کسی بدلے میں نہیں کھلاتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے ہم تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ کہنے کی بھی امید نہیں رکھتے ہیں۔ آج تو بھائی ذرا سا بھی خرچ کریں گے تو ہر ایک کی دل میں آتی ہے میرا نام ہونا چاہیے، اللہ ماشاء اللہ سب کو میں نہیں کہتا، گنہگار نہ ہو جاؤں۔ آج ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ میرا نام ہو، میرا نام ہو، میرا بابائی ہو۔ دوستو اب اگر کوئی نام کرتا ہے تو الٹا سیدھا مت سوچنا، نیت پر سب دار و مدار ہے۔ کیا پتہ کوئی اس لیے اعلان کروا رہا ہے تاکہ اس کے اعلان کو سن کر دوسرے لوگوں کو جوش و جذبہ آئے تو یہ اعلان اچھا ہے۔ تو یہ سب نیت کے اوپر ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے ظن المؤمن خیرا، مومن کے بارے میں ہمیں اچھا ہی گمان رکھنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تیسرے دن، دیکھا تو امام حسن حسین ایک طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل مرجھائے ہوئے، سب مرجھائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو فاطمہ زہرا ایسے نہ تیسے کھڑی ہوئیں اور کہا یا رسول اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پوری بات سنائی۔
حضرت جبرائیل امی تو موجود ہی تھے، قرآن شریف کے آیت لے کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اب جاؤ، ان کی افطاری کا انتظام دنیا کی کھانے سے نہیں ہوگا، جنت سے لے کے آؤ دسترخوان، جنت دسترخوان لے کر آئیے۔ تو حضور کے گھر والے کوئی محتاج نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، وہ زمانے کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ماننے والے پر، ہو سکتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر ایسا کبھی زمانہ آ جائے، ایسے کسی موڑ پہ پہنچ جائے، ایسے کوئی سچویشن آ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائے تو اسے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اپنا آتم وشواس نہیں گرانا چاہیے، وہ صبر و سکون کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ اس واقعے سے انرجی حاصل کرے کہ ہمارے بزرگوں نے تو تین دن تک کیا کیا ہے، پانی سے روزہ رکھا ہے، پانی سے سحری کی ہے، پانی سے افطاری کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی کہانیاں۔ تو میرے بھائیوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تو آپ کو مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے ہیں، کافروں نے حضور کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، کافروں نے چھٹم چھٹا ہے، سمجھے گے، ایک سے ایک کلیل اجڑ بگڑا ہوا، سمجھے، چھریلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، کہا کے لیے معاذ اللہ رب العالمین، حضور کو قتل کرنے کے لیے، معاذ اللہ رب العالمین، پورا عرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی آج تم ہمارے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ یہ تھوڑا کلپنا کیجئے دماغ میں، اس کو امیج میں بنائیے اس کی، کہ کسی کے گھر کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو اور وہ کسی دوسرے سے کہے کہ آج تم میری چارپائی پہ لیٹ جاؤ، کیسا لگے گا اس کو؟ کہے یار تم کیا کر رہے ہو بھائی، تم خود بچ رہے ہو، اپنی جان پیاری ہے، ہماری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بستر پہ لیٹو، اور صبح تم کو کچھ امانتیں ہیں یہ تقسیم کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کافر اندھے ہو گئے، کچھ چمکا ہی نہیں۔ جب اندر گھسے کافر حملہ کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں یار قد تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، سونے کی لیٹنی کی حیت تو الگ ہے، چادر ہٹا کے دیکھا تو حضرت علی ہے، حضرت علی ہے۔ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا ہے علی تمہیں نیند تو آئی نہیں ہوگی، بے قراری اور بے چینی؟ مولا علی بولتے ہیں ابے نیند نہیں آئی، بات کرتے ہو کبھی زندگی میں ایسی سکون کی نیند کبھی آئی نہیں جیسی حضور کے بستر پہ آئی۔ کیوں؟ مولا علی نے فرمایا ہر رات کو مجھے یہ خطرہ رہتا تھا پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، مگر جب حضور نے فرما دیا علی صبح تمہیں امانتیں بانٹنی ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا مجھے ایسا سکون ہو گیا کہ میں کسی رات بھی میرا انتقال ہو سکتا ہے مگر آج کی رات میرا انتقال نہیں ہوگا، کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا علی صبح تمہیں کام کرنا ہے اور کام کر کے پھر سے مدینہ شریف کو آنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ محبت نبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں، جنگ خیبر ہی ہے، مقام صحبہ ہے۔ حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی ران پر سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں جس پہ ہزاروں کروڑوں سورج قربان ہیں، پریشان ہے اللہ کیا کروں، نماز کے لیے حضور کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز قضا چھوٹ جائے گی تو قضا ہو جائے گی، اور محبت قضا ہو گئی تو وہ کب ادا ہوگی؟ ہے ایمان سیکھو دوستو، ایمان ہے کیا؟ ایمان پورا کا پورا محبت رسول ہے۔ مولا علی نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اور مولا علی سے بڑا کوئی ولی نہیں، سارے سلسلے ساری ولایتیں مولا علی پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں سلسلے ہیں سب کی ولایت، سب کی انتہا جا کر حضرت علی پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ ولایت پوری کائنات میں حضرت علی سے چلی ہے، حضرت مولا علی سے ولایت چلی ہے۔ کسی بھی خانقاہ سے آپ مرید ہو جائیے، آپ کی جڑیں جا کر مولا علی کے قدموں میں ملیں گی، ہر سلسلے کی جڑیں مولا علی کے قدموں میں ملیں گی۔ تو اثر چھوڑ دی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل اطاعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ محبت کا صلہ بھی ملا۔ حضور نے فرمایا علی پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیسی پڑھو گے؟ قضا کا تو ٹائم ہو ہی گیا ہے،
ادا پڑھوائے کہ یا رسول اس سے بڑھیا کیا ہوگا؟ حضور نے سورج کو اشارہ فرمایا، نظام قدرت کو تبدیل فرما دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، مولا علی نے پھر سے نماز ادا فرمائی۔ تو سمجھ لو عبادت اسی وقت قابل قبول ہے جب دل میں حضور کی محبت ہوگی، ایمان اسی وقت تک ہے جب تک دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ یہ سبق آج یاد کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایمان ہے، حضور کی اگر ذرہ برابر دل میں گستاخی آ گئی تو ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا بیان ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی تفصیل ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم، کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے حسین تجھے سلام